الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہر شخص اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے۔ ہر شخص کا رجوع الی اللہ ہوگا۔ ہمارے تصور میں، ہمارے خیال میں شاید یہ بات آئے کہ جو ختم ہو گیا تو اس کے ناطے رشتے تعلقات بھی ختم ہو گئے، تمام تر نسبتیں منقطع ہو گئیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کے اگلے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس نے یہ بات بڑی ہی خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں ختم ہونے کا تصور نہیں دیا گیا، یہاں مٹ جانے کا تصور نہیں دیا گیا۔ موت اختتام کا تصور نہیں دیتی، بلکہ موت تصور یہ دیتی ہے کہ ہم نے اس جہان کو چھوڑ کے اگلے جہان کی طرف منتقل ہونا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ کسی ذی روح چیز نے مرنا نہیں، بلکہ مرنے کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ اب ذائقہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر عام روٹین میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، سالن تیار کیا جاتا ہے یا کوئی بھی شے بنائی جاتی ہے، اس کا ذائقہ چیک کرنے کے لیے، یعنی نمک کم ہے یا مرچیں کم ہیں، تو کسی آلے کے ساتھ اس کا شوربہ ہم نکال کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے زبان کے ساتھ مس کرتے ہیں۔ ابھی وہ چیز حلق سے نیچے نہیں اترتی تو معلوم ہو جاتا ہے اس میں مرچیں کم ہیں یا نمک کم ہے۔ بس اسی چیز کا نام ذائقہ ہے۔ انسان ختم نہیں ہوتا، انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے ذائقے کو چکھتا ہے۔ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ فرمایا کہ بے شک موت ایک پل ہے، اور اس پل سے گزرنے کے بعد بندہ اپنے سچے رب سے جا ملتا ہے، حبیب حبیب سے ملاقات کرتا ہے، دوست دوست سے جا کے ملتا ہے۔ تو موت ختم ہونے کا تصور نہیں دیتی، بلکہ اگلے جہان کا تصور دیتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو یوں سمجھایا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اقبال فرماتے ہیں، شاید کہ ہمارے تصور میں یہ بات آئے کہ مرنے کے ساتھ زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زندگی کا تو اختتام ہونے والا ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، لیکن اس زندگی کا آغاز ہونے والا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اب اس زندگی کا آغاز ہو رہا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، دائمی زندگی ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جب ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس زندگی کو عارضی زندگی سمجھ کے گزارا، اور یہ تصور دیا کہ ہم نے اس جہان کو چھوڑ کے اگلے جہان کی طرف منتقل ہونا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور حاضر ہونا ہے، لہٰذا ہماری زندگی جو
موجودہ زندگی ہے اس زندگی کو اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ جب اس کائنات کو چھوڑیں تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو۔ جنہوں نے اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت گزاری میں زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ اپنی موت میں بھی فخر کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا اور آپ بڑے خوش تھے، آپ کے چہرے پر مسرت و شادمانی نمایاں نظر آ رہی تھی، آپ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ احباب نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، اہل خانہ نے پوچھا، رشتہ داروں نے پوچھا، حضرت موت قریب قریب ہے اور آپ کے چہرے پر مسرت و شادمانی کے نمایاں آثار نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کل حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا، اس ملاقات پر میں خوش ہوں۔ یعنی اگر اگلی ملاقات نہ ہوتی تو یہ تصور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہ دیتے۔ آپ کو علم تھا اس جہان کا اختتام تو ہونے والا ہے، لیکن پھر اس جہان کا آغاز ہونے والا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس عارضی زندگی کے لیے جو ختم ہونے والی ہے، اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، آئیں مل کے اس زندگی کے لیے محنت کریں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی تعلیمات کے مطابق عبادت میں، ریاضت میں زندگی کے شب و روز گزارنے کی